نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراپا برکت ہیں، جہاں حضور ہیں وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ مکہ میں ہوں تو مکہ برکتوں والا ہے، ویسے بھی برکتوں والا ہے، اور جب سرکار علیہ السلام مدینہ طیبہ چلے گئے تو ساری کی ساری برکتیں جو سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس سے متعلق ہیں انہوں نے مدینے کو جائے قرار بنا لیا ہے۔ جب حضور نے مدینہ اپنا لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہاں کے در و دیوار میں برکتوں کو رکھ دیا ہے، وہاں کے غبار میں برکت کو رکھ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے مد پیمانے سا انہیں برکتوں والا بنانے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مدینہ طیبہ کے مد اور سا جو ناپنے اور تولنے کے جو پیمانے ہیں، یا اللہ انہیں برکتوں والا بنا دے۔ یہاں کے پھلوں کی برکتوں کے لیے خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی نیا پھل آتا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالخصوص اس کے لیے برکت کی دعا فرماتے، اور پھر جو چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے انہیں نبی پاک علیہ السلام وہ تقسیم فرما دیا کرتے تھے، دے دیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سراپا برکت ہے۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جہاں کہیں رہوں میں برکت والا ہوں، قرآن مجید میں ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام جہاں کہیں ہوں وہ برکت والے ہیں، تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہیں وہ کتنی برکتوں والے ہوں گے، اور وہ جہاں ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور قیامت تک کے لیے جس جگہ کو حضور علیہ السلام نے اپنے لیے منتخب اور پسند فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا ہے، وہ مدینہ طیبہ ہے۔ تو یوں مدینہ طیبہ بے شمار برکتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ اور سبب ہے، اور یہاہ جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چونکہ بعض وہ جگہ ہیں جہاں کثرت کے ساتھ قدم مبارک لگے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک، جیسے سرکار علیہ السلام کا جو گھر مبارک ہے وہاں سے سرکار علیہ السلام کا بار بار نماز پڑھانے کے لیے تشریف لانا، یہ جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہاں نبی پاک علیہ السلام کے قدم کثرت کے ساتھ لگے ہیں، یہاں آنا اور پھر جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کی تعظیم اور توقیر کے طور پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ مدینہ طیبہ یوں یعنی جو اصل اسے عظمت و رفعت ہے اس کا ذریعہ اور سبب نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور بقیہ اگر ویسے بھی دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو عظمت والا بنا دیا ہے، اگر اس کے پہاڑوں کو دیکھا جائے، اس کی وادیوں کو دیکھا جائے، اس کے در و دیوار کو دیکھا جائے، یہاں اصحاب صفا کے چبوترے کو دیکھا جائے، جبل احد کو دیکھا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو مدینہ طیبہ کی عظمت و رفعت کو چار چاند لگانے والی ہیں، اس کی عظمت و رفعت میں مزید اضافہ کرنے والی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں بقیہ عظمتیں رفعتیں کتنی ہیں، ارشاد فرمایا غبار المدینہ شفاء من کل داء او کما قال علیہ السلام، اور ایک روایت میں فرمایا، اس میں فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے غبار میں اللہ کریم نے تمام بیماریوں سے شفا رکھی ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا بڑی جو بیماری ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجذام او کما قال علیہ السلام، فرمایا جذام کے مرض سے بھی شفا اللہ کریم نے مدینہ طیبہ کے غبار میں رکھی ہے۔ تو جس مدینہ طیبہ کے غبار میں اللہ کریم نے شفائیں رکھی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے برکتوں والا بنایا ہے۔ بقیہ جو مدینہ طیبہ ہے وہ کس قدر عظمت و رفعتوں والا ہوگا، یہاں آ کے جو نماز ادا کی جا رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری مسجد میں ایک نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر دیگر جو برکتیں ہیں، بلکہ بعض روایات میں نبی کریم علیہ السلام نے مطلقاً جو دگنی فضیلت کا، یا اللہ جو مکہ میں تو نے فضیلتیں رکھی ہیں ان سے دگنی فضیلتیں، دگنا جو ہے وہ برکت اجر ثواب وہ مدینہ طیبہ کے اندر عطا کر دے۔ تو یوں اگر اس حدیث پاک کو جو مطلقاً نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی اس کو بھی دیکھا جائے تو مدینہ طیبہ کی عظمت رفعتیں ہمیں یوں نظر آتی ہیں، اور حضور کی دعائیں مستجاب دعائیں ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں جو آپ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو پورا فرمانے میں، آپ کی خواہش کو پورا فرمانے میں اللہ کریم جلدی فرماتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو
بے شمار عظمتوں و رفتوں والا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں یا بعد کے صحابہ کرام کے شاگرد ہوں یا آگے ان کے شاگرد ہوں، ان کا جو مبارک انداز مدینہ طیبہ میں حاضری کا ہے، یہاں آنے کا ہے، ہر ایک کا اپنا نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک سے ایک ذوق اور شوق والا معاملہ ہے۔ حضرت ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو مبارک انداز تھا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی حاضری دیتے تھے نا، بے اختیار اس قدر روتے تھے، اس قدر آنسو بہتے تھے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جب ان کا ذکر کرتے تھے نا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا کہ آپ کیوں روتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے انہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس انداز میں روتے ہوئے دیکھا ہے، میں جب بھی ان کا ذکر کرتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے شہر میں جو عاشقان رسول ہیں، ان کا جو آنے کا انداز ہے، ان کا جو حاضری کا انداز ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عاشق رسول تھے، مدینہ طیبہ سے ان کی محبت، اللہ اکبر۔ یہ حج پر جب بھی جاتے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ حاضری دینی ہوتی تھی، اور جب واپس آتے تھے پھر بھی مدینہ طیبہ سے ہی واپسی آیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ امام ہے حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بخاری ان کے شاگردوں میں آتے ہیں، اور دیگر جو بڑے بڑے ائمہ، امام مسلم اور بقیہ جو ائمہ ہیں وہ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث پر جو انہیں دسترس حاصل تھی اور علم اسماء الرجال میں جو آپ کا نام ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا جس حدیث کے بارے میں امام یحییٰ بن معین فرما دیں کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے تو وہ حدیث رسول نہیں ہوتی۔ اس قدر ان کا استدراک اور اس قدر تحقیق اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی اتنی خدمت کی تھی، تو ان کے نزدیک مدینہ طیبہ کی اس قدر اہمیت ہے، اتنے بڑے محدث و امام کی۔ سبحان اللہ۔ بلکہ آخری وقت میں جب یہ مدینہ طیبہ سے آنے لگے نا آخری بار حج کے لیے، تو ایسا ہوا کہ جب انہوں نے ارادہ کیا حج پر آنے کا، سرکار علیہ السلام سے جو محبت کرتا ہے نا، حضور بھی اسے بہت نوازتے ہیں، سرکار بھی کرم فرماتے ہیں۔ جب آخری بار حج کے لیے آنے لگے نا تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب ارادہ کیا قافلے والوں کے ساتھ چلنے لگا، رات سویا تو مجھے سرکار علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا یحییٰ بن معین کدھر جا رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ جیسے مجھے روکا جا رہا ہو کہ کہاں جا رہے ہو، فرماتے میں رک گیا، ایک دن یا 2 دن رکے، اگلے دن بخار ہو گیا، اسی بخار کی حالت میں دوسرے یا تیسرے دن آپ کا انتقال ہو گیا مدینہ طیبہ میں، اور وہیں مدینہ طیبہ میں آپ کی تدفین ہوئی، اور آپ کو یہ شرف بھی دیا گیا کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس تخت پر غسل دیا گیا تھا، حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی کے لیے وہی تخت نکالا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے حضور کی حدیثوں کی ساری زندگی خدمت کی ہے، لہذا انہیں یہ شرف بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو مدینہ طیبہ سے جو محبت ہے ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں یا دیگر اور جو ائمہ ہیں، مدینہ طیبہ سے ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہے مدینہ طیبہ سے وارفتگی کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے یہ ذکر مدینہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، بتائیں، اور بالخصوص بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض دنوں میں بعض ذکر کرنا اس کا ایک الگ ہی کیف اور سرور ہوتا ہے،